بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں ایک ماضی کا قصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی خوبصورت بستی تھی اور نبی رحمت علیہ السلام جلوہ فرما تھے۔ جب کفار مکہ اور یہود سارے مل کر اور دیگر مشرکین قبائل مدینہ پاک کی بستی کو مٹانے کی نیت لے کر اور اسلام کی شمع کو گل کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر جرار لے کر مدینے کی طرف نکلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو خبر ہوتی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرماتے ہیں۔ مشورے کے بعد طے یہ پاتا ہے کہ مدینہ پاک کے گرد جو ہے وہ خندق کھود کر اپنی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ اب صحابہ کرام جن کے پاس کھانا میسر نہیں تھا، 2 وقت کی روٹی بھی نہ تھی، ان کو چند دنوں میں یہ کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اپنے رحیم نبی کے حکم پر جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ نکلتے ہیں اور خندق کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ 3 دن تک جن کو کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ آئی اور وہ لگاتار جو ہے وہ کام کرتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے وفا شعار صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ جب عالم کفر اکٹھا تھا تو وہ مدینہ کی بستی کی طرف آ رہا تھا اور یہ جانثاران مصطفیٰ مدینہ پاک اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ خندق کھود رہے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام یہ شعر اپنی زبان مبارک پلاتے ہیں: ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار اور مہاجرین صحابہ کی مغفرت فرما۔ جب یہ شعر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنا تو جواب میں وہ کیا کہتے ہیں: نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ اس بات پر بیعت کی کہ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے۔ جب سارا کفر اکٹھا ہو کے مسلمانوں کی طرف آیا، وہ گھبرائے نہیں۔ آج غزہ کی فلسطین کے مسلمانوں کے حالات دیکھیں، سارا کفر ان کے مقابلہ اکٹھا ہے، اس کے باوجود اور حالات یہ ہیں کہ مسلمانوں کے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، عورتوں کو کاٹا جا رہا ہے اور مردوں کو جو ہے وہ بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے۔ یار، کسی نے کبھی جو ہے وہ ہسپتالوں پہ بھی حملے کیے ہیں، جنگی جرائم جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، لیکن امن کے دعوے کرنے والے اور امن کے پیامبر بننے والے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مسلمان جن کو قتل کیا جا رہا ہے اس کے باوجود مسلمان دہشت گرد ٹھہرے، جن کے بچے قتل ہو رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، جن کی عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہ دہشت گرد ہیں، جن کے بوڑھوں کو، بچوں کو، جوانوں کو جو ہے وہ بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے وہ دہشت گرد ہیں، جن کے جناب ہسپتالوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اور جو اسلحہ بیچ رہے ہیں، جو ان کو قتل کر رہے ہیں وہ امن کے پیامبر ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ مظلوم بن کر بھی وہ دہشت گرد ٹھہرا اور ظالم ظلم کر کے بھی جو ہے وہ امن کا پیامبر ٹھہرا۔ کیسے دوہرے معیار زمانے پہ ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ OIC کا اجلاس ہوا، اسلامی ممالک اکٹھے ہوئے، لیکن ان کی جرت اور غیرت کا کیا عالم تھا، اس سے میں اور آپ نا آشنا نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا تھا: بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ لیکن یہاں پہ ہم سلام محبت ضرور پیش کریں گے اللہ کے ان شیروں کو جو بے سر و سامانی کے عالم میں بھی ان کے سامنے سیسا پلائی دوار بن کر کھڑے ہیں۔ وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا: کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مؤمن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ بے سر و سامان مجاہدین، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ہمیں بھی وہ شوق شہادت نصیب کرے، اللہ ہمارے سینوں میں بھی وہ جذبے پیدا فرمائے جو ہمارے اسلاف کے تھے، جو ان مجاہدین کے ہیں، اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ دوستان گرامی، نبی پاک علیہ السلام کی وفا شعار صحابہ خندق کھود رہے تھے اور 3 دن کا لگاتار کام کرتے گزر گئے۔ عالم کیا تھا، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں لیکن زبان پہ شکوے نہیں آئے۔ یا رسول اللہ، کھانے کے لیے تو لقمہ نہیں مل رہا اور آپ خندقیں کھدوا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، پینے کے لیے تو ایک گھونٹ پانی میسر نہیں اور آپ ہم سے خندقیں کھدوا رہے ہیں۔ بلکہ کیا کہتے ہیں: نحن الذین بایعوا محمدا
علی الجہاد ما بقینا ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اس شرط پہ کہ جب تک زندہ ہیں ہم جو ہے وہ جہاد کرتے رہیں گے۔ جہاد میں ہی مسلمانوں کی عزت ہے، جہاد میں ہی مسلمانوں کا وقار ہے، جہاد میں ہی اسلام کی عظمت اور سربلندی ہے۔ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے، مسلمان چار دانگ عالم میں اسلام کا پرچم لہراتا رہا، سربلندی اور عزت مسلمانوں کے قدم چومتی رہی۔ لیکن جب مسلمانوں نے جہاد سے رخ موڑا، جب جہاد کرنا چھوڑا، پھر ذلت و رسوائی مقدر بنی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبانوں پہ کیا الفاظ ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ حالات یہ ہیں، پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ بھوک سے عالم یہ کہ ہم پتھر باندھ کے کام کر رہے ہیں۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک کے پیٹ مبارک سے، شکم مبارک سے کسی وجہ سے کپڑا اٹھا تو میری نظر پڑتی ہے، میں نے دیکھا کہ ہم نے ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ آقا علیہ السلام نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ تو کیا کہنے ان عظیم مجاہدوں کے، کیا کہنے ان عظیم لوگوں کے جنہوں نے اس عالم میں بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ وہ اللہ کے شعر جب 3000 کی تعداد میں ہوتے ہوئے 10,000 کے مقابلے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے سر بکف ہو کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر تاریخ نے لکھا اور دنیا نے دیکھا ان 3000 نے 10,000 کو منہ توڑ جو ہے وہ جنگ میں شکست دی، دندان شکست دی اور سرخرو اور کامیاب ہوئے۔ یہی اسلام کا جو ہے وہ مزاج ہے کہ مسلمان جب بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے سر بکفن ہو کر نکلے، اللہ نے جو ہے وہ فتح ان کا مقدر کر دی۔ آج بھی وہ اللہ کے شیر، وہ مرد میدان، مرد مجاہد غزہ کی سرزمین پہ اللہ کی رضا کے لیے، مسلمان بچوں کی، بچیوں کی اور مسلمان لوگوں کی حفاظت کے لیے سر بکف ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کو اللہ ان کا جو ہے وہ کفار کے سینوں پر اللہ ان کا رعب طاری فرمائے، ان کا رعب طاری فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اور اللہ اہل اسلام کو ان کے ساتھ قدم ملانے کی توفیق دے۔